آپ یور نیکسٹ ایپ پوڈ کاسٹ کو ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی پریمیم اور تمام مشہور پوڈ کاسٹنگ ایپس پر سن سکتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی تو آتی رہی ہے نا، تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر لوگوں نے ہر دفعہ اعلان شروع کر دیا کہ اب پرانے طریقے ختم ہو جائیں گے۔ جب کیلکولیٹر آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب میتھمیٹکس سیکھنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب انٹرنیٹ آیا تو کہا گیا کہ کتابیں اب ختم ہو جائیں۔ جب گوگل آیا تو بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب ٹیچرز کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ کیا اے آئی نے واقعی اعلیٰ تعلیم کو غیر ضروری بنا دیا ہے، یا ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ ہی دکھایا جاتا ہے؟ And today's episode is all about higher education and artificial intelligence۔ آج بہت سے نوجوان اے آئی کے استعمال کو سیکھ رہے ہیں، لیکن اے آئی کو بہتر بنانا، اس کی خامیوں کو سمجھنا، اس کے نتائج کا تجزیہ کرنا اور اس پر تحقیق کرنا، یہ ایک علیحدہ اعلیٰ سطح کا کام ہے، اور یہ کام عام طور پر مضبوط تعلیمی پس منظر رکھنے والے افراد ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو سینکڑوں جوابات تو دے سکتی ہے، لیکن صحیح جواب کا تعین یا انتخاب وہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی منفرد ٹاپک پر بات کریں گے، جو کہ لاکھوں پاکستانیوں کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک یا فیس بک استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈگری کا زمانہ تو ختم ہو چکا ہے، یونیورسٹی جانا پیسے اور وقت کا تو بالکل ضیاع ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہائیر ایجوکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کچھ کر دیتی ہے۔ 4 سال کی ڈگری چھوڑو، 4 مہینے کا کورس کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں نا، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو معاشی طور پر ذرا کمزور ہیں، جن کے والدین بڑی مشکل سے بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں، یا وہ جنہوں نے ڈگری تو حاصل کر لی لیکن اس کے بعد بے روزگاری کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بٹ دیر از اے کوسچن کہ کیا یہ مکمل حقیقت ہے؟ کیا اے آئی نے واقعی اعلیٰ تعلیم کو غیر ضروری بنا دیا ہے، یا ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ ہی دکھایا جاتا ہے؟ اینڈ ٹوڈیز ایپیسوڈ از آل اباؤٹ ہائر ایجوکیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ کیا آج کے دور میں بھی جو کہ اے آئی سے بھرپور ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جذباتی نعروں کی بجائے ریسرچ، ایکسپیریمنٹس، ریئل لائف سٹوریز اور زمینی حقائق کی بنیاد پر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم آسان راستے تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ 4 سال تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند مہینوں کی تعلیم حاصل کریں اور وہی نتیجہ حاصل کر لیں، تو یقیناً یہ بات دل کو بہت اچھی لگے گی۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق سکھاتی ہے۔
ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی تو آتی رہی ہے نا، تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر لوگوں نے ہر دفعہ اعلان شروع کر دیا کہ اب پرانے طریقے ختم ہو جائیں گے۔ جب کیلکولیٹر آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب میتھمیٹکس سیکھنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب انٹرنیٹ آیا تو کہا گیا کہ کتابیں اب ختم ہو جائیں۔ جب گوگل آیا تو بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب ٹیچرز کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، میتھمیٹکس آج بھی سیکھی جا رہی ہے، کتابیں آج بھی موجود ہیں، ٹیچرز اپنے فرائض آج بھی ادا کر رہے ہیں نا۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ کام کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی بات اے آئی کے بارے میں بھی بالکل درست ہے کہ اے آئی ایجوکیشن کو ختم نہیں کر رہی، ایجوکیشن کے استعمال کو تبدیل کر رہی ہے۔ Now let's do a mental experiment کہ دو افراد کے سامنے ایک اے آئی ٹول رکھا جاتا ہے۔ پہلا شخص کسی موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہے، دوسرا شخص اسی موضوع کے بارے میں کئی سال ایجوکیشن اور ایکسپیرینسز حاصل کر چکے ہیں۔ دونوں وہی ایک ہی اے آئی ٹول استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں بہتر نتائج کسے ملیں گے، پہلے شخص کو یا دوسرے شخص کو؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگ یہ کہیں کہ نتائج دونوں کو سیم ملیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معیار اکثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس سے سوال کیسے پوچھتے ہیں اور اس کے جواب کو آپ کیسے پرکھتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر اے آئی سے کوئی میڈیکل ایڈوائس لے تو وہ اس میں موجود غلطیوں کو پہچان سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک انجینئر اے آئی سے کوئی ڈیزائن طلب کرے تو وہ اس میں موجود خامیوں کو پرکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وکیل اے آئی سے کوئی قانونی مسودہ تیار کروائے نا تو وہ اس میں موجود پیچیدگیوں اور کمزوریوں کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس کسی موضوع کے بارے میں بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے تو وہ اے آئی کے جواب میں موجود غلطیوں کو کیسے پرکھے گا؟ وہ تو اسے سچ سمجھ لے گا اور اس سچ سمجھ کر اس پر عمل بھی کر لے گا، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اے آئی کبھی بھی ایجوکیشن کی جگہ نہیں لیتی۔ اے آئی ایجوکیشن کی ہمیشہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ چند سال قبل کچھ تعلیمی اداروں اور تحقیقی حلقوں میں کچھ ایسے تجربات کیے گئے جن میں لوگوں کو اے آئی ٹولز استعمال کرنے کے لیے دیے گئے، جن کے نتائج نے ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت سامنے رکھی۔ جن لوگوں کے پاس اے آئی سے کہیں زیادہ کسی بھی شعبے کا بنیادی علم موجود تھا نا، ان کی پرفارمنس بہتر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کون سا اے آئی سے سوال پوچھنا ہے اور اے آئی کا کون سا جواب قابل اعتماد ہے، اور اے آئی کس جگہ پر غلطی کر رہا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی نقشے کے بغیر جنگل میں سفر کر رہے ہوں اور کسی شخص سے اپنا راستہ معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ صحیح سمت بتا رہا ہے یا غلط۔ لیکن اگر آپ کے پاس بنیادی نقشہ موجود ہو
تو آپ دی گئی معلومات کو جانچ سکتے ہیں۔ اے آئی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ ایک طاقتور رہنما ضرور ہے، لیکن اس رہنما کی معلومات کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس بنیادی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر ڈگری اور ہائر ایجوکیشن غیر ضروری ہو چکی ہے تو ہمیں سب سے پہلے دنیا کی بڑی کمپنیوں میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اے آئی کے دور میں بھی کمپنیاں سائنٹسٹس، انجینئرز، ڈیٹا ماہرین، ریسرچرز اینڈ سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی نے بعض شعبوں میں تعلیم کی اہمیت کم نہیں کی، بلکہ اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے آئی کے ذریعے پیدا ہونے والی معلومات کو سمجھنے، جانچنے اور استعمال کرنے کے لیے مضبوط تعلیمی بنیاد ضروری ہوتی ہے۔ آج بہت سے نوجوان اے آئی کے استعمال کو سیکھ رہے ہیں، لیکن اے آئی کو بہتر بنانا، اس کی خامیوں کو سمجھنا، اس کے نتائج کا تجزیہ کرنا اور اس پر تحقیق کرنا، یہ ایک علیحدہ اعلیٰ سطح کا کام ہے، اور یہ کام عام طور پر مضبوط تعلیمی پس منظر رکھنے والے افراد ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ آور اون کنٹری۔ دراصل پاکستان کے بیشتر نوجوان ایک عجیب و غریب صورتحال اور مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک طرف مہنگی تعلیم ہے، جبکہ دوسری طرف بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور تیسری طرف روزانہ سوشل میڈیا پر نئے سے نئے دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کل فری لانسنگ، پرسوں کرپٹو، اور اس کے بعد کوئی نیا رجحان۔ بہت سے نوجوان ایک کورس شروع کرتے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں کر پاتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ اسی طرح کئی سال بیت جاتے ہیں لیکن کسی ایک شعبے میں بھی مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ مسئلہ صرف اے آئی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لیک آف فوکس اینڈ کنسسٹنسی کا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایجوکیشن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایجوکیشن صرف انفارمیشن یا معلومات نہیں دیتی، ایجوکیشن ہمارے اندر ڈسپلن، ریسرچ اور مسلسل سیکھنے کی عادت پیدا کرتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ دو فرینڈز ہیں، ایک کا نام ہم علی رکھ لیتے ہیں جبکہ دوسرے کا نام ہم احمد رکھ لیتے ہیں۔ دونوں ایک ہی وقت میں کالج کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ علی نام کا جو لڑکا ہے نا، وہ فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اے آئی آ چکی ہے، اب مجھے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف موجودہ ٹولز پر توجہ دیتا ہے، جبکہ احمد نامی لڑکا ایک ڈیفرنٹ راستہ اپناتا ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹی تعلیم کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اے آئی ٹولز اور ڈیفرنٹ سکلز بھی سیکھتا رہتا ہے۔ 5 سال گزر جاتے ہیں، اب ایک نیا اے آئی پلیٹ فارم آتا ہے جو پرانے اے آئی ٹولز کی جگہ لے لیتا ہے۔ علی کو تقریباً دوبارہ شروع سے سیکھنا پڑتا ہے، جبکہ احمد کے لیے صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک اے آئی ٹول نہیں سیکھا تھا، اسے تمام بنیادی اصول آتے تھے، اسے مسئلے کو حل کرنا آتا تھا، اسے ریسرچ کرنی آتی تھی، اینڈ ایون اسے انالیسز کرنا بھی آتا تھا۔ نتیجتاً وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو بڑی تیزی سے ہم آہنگ کر لیتا ہے، اور یہی فرق فنڈامنٹلز اور ٹولز کے درمیان ہوتا ہے۔
یہاں پر ایک اعتراض ضرور سامنے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بلینئر بھی تو ہے نا، اس نے بھی تو اپنی ڈگری مکمل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ غیر معمولی طور پر کامیاب ہے۔ یہ بات درست ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈگری کے بغیر غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سائیکولوجیکل غلطی پیدا ہوتی ہے جسے ایکسپرٹ سروائیول بائس کہتے ہیں۔ ہم صرف کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان لاکھوں لوگوں کو نہیں دیکھتے نا جو اسی راستے پر تو چلے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ لیٹس امیجن کہ ایک شخص بغیر سیٹ بیلٹ کے باندھے سفر کرتا ہے اور حادثے کی صورت میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیٹ بیلٹ باندھنا غیر ضروری ہے؟ ذرا سوچیں۔ بالکل نہیں۔ غیر معمولی مثالیں عمومی اصول نہیں بن سکتی۔ ہر نوجوان کی زندگی، صلاحیتیں، مواقع اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تمام فیوچر ڈیسیژنز سوشل میڈیا کی چند سٹوریز کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریئلٹی کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ جب بھی لوگ ایجوکیشن کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو اکثر ان کے ذہن میں بکس، اسائنمنٹس یا ایگزامینیشنز آتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کی اصل طاقت بہت زیادہ اور گہری ہے۔ ایجوکیشن آپ کو ریسرچ کرنا، کریٹیکل تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، ٹیم ورک، پرابلم سالونگ اینڈ ایون ہیلدی کانورسیشن کرنا سکھاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو سینکڑوں جوابات تو دے سکتی ہے، لیکن صحیح جواب کا تعین یا انتخاب وہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو انفارمیشن تو دے سکتی ہے لیکن حکمت پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو اختیارات تو دے سکتی ہے لیکن آپ کی ترجیحات طے نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ ایبیلٹیز ہیں جو ان فیوچر بہت زیادہ ویلیویبل ہو جائیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیٹڈ افراد کے لیے خطرہ ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو لرننگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے جو چینج کے ساتھ ساتھ خود کو نہیں بدلتے۔ آج ٹیکنالوجی کے دور میں وہ شخص جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد مزید لرننگ کرنا چھوڑ دے وہ بھی پیچھے رہ سکتا ہے۔ اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اسی طرح اگر کوئی شخص کانٹینیوسلی لرننگ کرتا رہے، نیو سکل سیٹ سیکھتا رہے اور ہر دور میں خود کو اپ ڈیٹڈ رکھے، وہی کامیابی کے زیادہ قریب ہوگا۔ اصل فرق صرف ایک چیز پیدا کرتی ہے اور وہ ہے کانٹینیوسلی سیکھنے کی صلاحیت، اور اچھی تعلیم اس صلاحیت میں مزید نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ ویسے میری رائے میں نوجوانوں کو دو انتہاؤں سے اجتناب برتنی چاہیے۔ پہلی انتہا یہ ہے کہ صرف ڈگری حاصل کرو اور اس کے علاوہ کچھ مت سیکھو، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو بالکل بیکار سمجھ لو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس،
پلس ایجوکیشن پلس سکلز، یہ فارمولہ شاید آج کے دور میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے لیکن سکلز نہیں ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں لیکن بنیادی علم ہی کمزور ہے تو بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اور اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دور رہیں، یعنی مصنوعی ذہانت نہ سیکھیں، تو فیوچر میں آپ کے لیے اپرچونٹیز بہت لیمیٹڈ ہو جائیں گی۔ لہٰذا مقابلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ہائر ایجوکیشن کے درمیان میں نہیں ہے، اصل مقابلہ ان دو لوگوں کے درمیان میں ہے، ایک وہ جو کنٹینیوسلی لرننگ کرتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو لرننگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لسنرز، اگر آئندہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد اب تعلیم ختم ہو گئی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ سوچیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے والے کون ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ریسرچ کون کر رہا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے ماڈلز کون بنا رہا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خامیوں کو کون دور کر رہا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کے لیے کون لوگ ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تعلیم کی اہمیت کم نہیں کی، بلکہ اس نے مضبوط علم اور کمزور علم، ان دونوں کے درمیان فرق کو نمایاں کر دیا ہے۔ آج شاید پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، سوال پوچھیں اور تحقیق کریں اور خود کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں، کیونکہ مستقبل ان لوگوں کا نہیں ہوگا جن کے پاس صرف ایک ٹول ہوگا یا ایک ٹول کی مہارت ہوگی۔ فیوچر ان کے پاس ہوگا جن کے پاس ایجوکیشن ہوگی، سکلز ہوں گے، اور جن کے پاس اے آئی کو سمجھ کر اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس ایپیسوڈ کے اختتام پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبرز اور خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں چونکہ اے آئی آ چکی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، انٹرنیٹ پر جدید اور ہر قسم کے فری کورسز موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں اعجاز احمد لودھی اور آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔